ایک رسول کو بھی اللہ نے ایک نبی کو بھی اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اللہ کی عبادت کا حکم کرے. ایک نبی بھی اس پہ نہیں آیا کہ اس نے کہا ہو لوگو اللہ کی عبادت کرو، بلکہ سارے نبی کس پہ آئے کہ عبادت صرف کرو، توحید فی العبادت، یہی انبیاء کا مشن ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے سمود کی طرف ان کا بھائی صالح، ان اعبدوا اللہ، مقصد تبلیغ وحد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. بس جب یہ مسئلہ آیا فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ. بس اچانک فَإِذَا، ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی، فَإِذَا بعد ابھی ختم نہیں ہوا، دو پارٹیاں بن گئیں، دو فریقان، دو فریق بن گئے. اور صرف فریق نہیں بنے، یختصمون، آپس میں جھگڑا بھی شروع کر دیا. اور زیادت المعانی تدلو، زیادت المبانی تدلو علی زیادت المعانی ہے، اختصام ہو گیا، تھوڑا بہت جھگڑا بھی نہیں، ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے، لڑائی شروع ہو گئی. تو شکر ہے ریبنڈ والا کوئی بزرگ نہیں تھا، نہیں تو کہتا ہو امت میں توڑ پیدا ہوئی ہے. ایسا امت کو جوڑ کے رکھو، سارا گند نیچے اوپر بورڈ امت کا لگاؤ. وہ عالمی خطیب کیا کہتے ہیں؟ امت بنو، امت بنو، خدا کے لیے امت بنو، فرقے نہ ہو جاؤ، اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، امت بنو. اور بننی کیسے امت؟ اس بے ایمان سے کوئی پوچھے کہ پیغمبر کریم نے جو امت بنائی یہی طریقہ تھا جو تو بنا رہا ہے؟ پیغمبر کریم نے یہودیوں کو کہا ہو یہودیو تم یہودی رہو، ہمارے ساتھ بھی ملو، اور عیسائیوں تم عیسائیت پہ باقی رہو اور کچھ ہمارے ساتھ بھی مل رہو. مکہ والے ماشاءاللہ تم پوچھتے رہو ابراہیم کو، لیکن امت بنانی ہے ہمارے ساتھ بھی مل. آپ نے یہی اتحاد کیا ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ خطیب یہ اس زمانے کا سامری ہے. جیسے موسیٰ کے لشکر کے ساتھ سامری تھا، بھی خدا کی قسم سامری اور اس ذہن کے جتنے بھی اتحاد الادیان والے اور یہ وحدت الادیان اور مذہبی ہم آہنگی والے شیاطین ہیں، تو سمجھو یہ اس امت کے سامری ہے. اس امت کی وحدت بھی اور امت کا بننا بھی اس قانون پہ موقوف ہے جس پہ پیغمبر نے امت بنائی ہے. اور پیغمبر نے امت یہ نہیں بنائی یہودیو تم یہودی رہو، خیر ہے عیسائیو تم عیسائی رہو، مشرکو تم مشرک رہو، بس لڑو نہیں. فرمایا امرت ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس، کیا ہے؟ حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، جب تک ایک اللہ کی پکار پہ نہیں آتے اس وقت تک میں نے تلوار نیچے نہیں رکھنی، اس وقت تک لڑوں گا جب تک قبروں کی پوجا ختم نہیں ہو جاتی، جب تک تادی تبوت اور حضرت ابراہیم اسماعیل، حضرت عزیر عیسیٰ مریم ان کی پکار کا عقیدہ ختم نہیں ہو جاتا. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جب تک زمین پہ صرف ایک اللہ کی پکار کا عقیدہ قائم نہیں ہو جاتا سب سے لڑوں گا. اتحاد کیا ہے نا، سب سے لڑوں گا. اقاتل الناس، یہودیو الناس،
عیسائیوں ستیہ ناس مشرک ہو جو بھی آئے اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ مانے کہ بغیر اسباب کے سننے والا کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، الا اللہ اعبد اللہ، یہی وہ دعوت تھی، یہی وہ دعوت تھی۔ تو اس دعوت پہ جو آئے وہ امت ہی ہے، اس لیے ان سامریوں کو بھی بتا دو کہ کوئی بریلو رہے قبریں پوجتا رہے امت ہے، امت میں تو ہے قریشی یہودی، اصلی پیور یہودی، ہاں امت جانا کدھر جوڑو ہے؟ پلاسٹک ہے، ہاں پاگل کے بچے، تجھے یہ نہیں پتا امت جڑے گی، آؤ واعتصموا بحبل اللہ، امت جڑے گی تو قرآن پہ، ساری کتابڑیاں چھوڑنی پڑیں گی، کتاب اللہ پہ آؤ، اور کتاب اللہ کے مشن پہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، توحید اور کتاب اللہ۔ اس لیے ہم دعوت دے سکتے ہیں سب فرقوں کو کہ آؤ قبروں کی پوجا چھوڑ دو، تعالوا الی کلمہ، آؤ گھوڑے کی پوجا چھوڑ دو، آؤ اماموں کی پکار چھوڑ دو، آؤ مردوں کے سننے کا عقیدہ چھوڑ دو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ جمہوریت چھوڑ دو، آؤ جمہوری شیطان مت بنو، جمہوریت کے طاغوت ابلیس مت بنو، لا نشرکا، ہاں آگے کہ لا نتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ، ہم ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائیں، یہ جمہوری رب غیر اللہ کی حاکمیت والے سارے قانون چھوڑ دو، اور آؤ ان الحکم الا للہ، یہ ہم دعوت پیش کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا امت بنا، یہ کدھر بنانی امت؟ یہ بے ایمانہ، شکل دیکھو بالکل تو یوسف والی شکل ہے، امت بناؤ، امت بناؤ، گھوڑے کا پجاری وہ مشرک رہے، اور ادھر قبر کا پجاری، ادھر صحابہ کو بکواس کرنے والا کافر بدترین بدبودار، ان سب کو جوڑو اوپر لفظ امت کا، یہ امت پیغمبر نے نہیں بنائی، پیغمبر جو امت بنا کے گئے وہ کنتم خیر امت، وہ امت توحید والی امت تھی، وہ امت قرآن والی امت تھی، اور وہ امت تھی کہ قرآن کی ایتیں آتی تو اس امتی کے گھٹنے لگ جایا کرتے تھے، جزا علی رکبتے، اور تم نے جو نئے کام شروع کیا، قرآن کے مقابلے کتابڑیاں، روایتیں اور غیر اللہ کے ہر دربار کو تم نے کعبۃ اللہ بنا کے اس کی پوجا، اور پھر روافض اور پھر صحاب رسول کے دشمن ان کو جپیا، تو اس لیے یاد رکھو یہ طارق صاحب یہ اس امت کا سامری کا کردار ادا کر رہا ہے، یہ امت کی خیر خواہی نہیں، خیر خواہی اس نقطے پہ ہے جس پہ پیغمبر نے امت کو جمع کیا، وہ کتاب اللہ ہے اور اللہ کی خالص توحید ہے۔ امت بن رہی ہے، ان اعبدوا اللہ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، پیغمبر کی زبان بھی میٹھی ہے، اخلاق بھی پورا ہے، لیکن مسئلہ توحید وہ ہے کہ پیغمبر بھی بیان کرے تو پیغمبری توحید یہی ہے۔ آج ملا بے ایمان ہے، آج اس نے تقریریں چوپڑ چاپڑ رکھی ہیں، کتمان کے پردے ڈال رکھے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ حق نہیں بیان کرتا۔ مولوی خطیب جب مسئلہ کرتا ہے تو چودھری صاحب پوچھتے ہیں محلے والوں سے، پھر کیا بڑا ماشاءاللہ تقریر ہوئی ہے،
مجھے 2 بریلوی ملے تھے، وہ بھی کہہ رہے تھے بڑا اچھا مولوی ہے۔ دوسرا اب جو چودھری کا خوش آمدی ہوتا ہے چمچہ، وہ ادھر، ہاں جی چودھری صاحب مجھے بھی ایک آدمی ملا ہے، شیعہ تھا، اور وہ کہہ رہا تھا بڑا اچھا خطیب منگا ہے، ہم نے تو پہلی دفعہ سنا۔ ماشاءاللہ جلسہ بڑا کامیاب، جلسہ کروانے والا بھی لانتی ہے اور وہ خطیب بھی لانتی ہے، اور یہ تعریفیں کرنے والا بھی لانتی ہے جو تعریف پر بڑا اچھا جلسہ ہو گیا جی بڑا اچھا، اور یہ ہوتے سارے وہ جھولی چاہ خوش آمدی میراثی نائی، اور وہی جو کمی وہی آ کے چودھری کو مالش کریں گے۔ ماشاءاللہ بریلوی بھی خوش تھے محلے میں، شیعہ بھی، فلانے بھی، فلانے۔ یہ منگائے مولوی کون تھا؟ ہندو تھا یا سکھ تھا؟ کون؟ پیغمبر مسئلہ بیان کر رہا ہے، لڑائی پڑ رہی ہے، اور یہ مولوی گھیو دا گھڑا بے ایمان چوپڑا نہاتا دھوتا، یہ کیسے آیا کہ بریلوی بھی خوش تھے، دیوبندی بھی، وہابی بھی، کہتے ہمارا خطیب بڑا اچھا ہے جی، اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے بریلوی بھی آ جاتے ہیں دیوبندی، کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے، اصلی لانتی ہے اوریجنل ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ اولئک یلعنہم اللہ۔ اس لیے یاد رکھو آج جلسوں کا مقصد ہی ختم ہو گیا، سارے لوگ اسی پہ بیٹھے ہیں، محلے والے خوش ہوئے یا نہیں ہوئے، چودھری صاحب خوش ہوئے یا نہیں، اور یہ ملا بھی اکثر کمینے ہیں، اور یہ خطیب بھی اکثر کمینے دنیا دار لانتی، یہ جا کے چودھریوں کو خوش کرتے ہیں، بڑوں کو خوش کرتے ہیں، ان کے دل میں نہ اللہ کی محبت ہے نہ توحید کی محبت ہے، کوئی ان کا مشن نہیں، صرف بڑا چودھری خوش ہو جائے گا فلانا۔ آج کل یہی گانا ہے اور گانا بجانا اسی پہ آ گیا جی، فلانے خطیب نے زور بڑی اچھی لگایا، بہت اچھی، تو میں نے کہا کنجری بلا لینی تھی، ایک ٹکٹ پہ 2 شو ملتے نا، تو صرف خطیب کا ایک سائڈ دیکھیے، تو وہاں تو تجھے اور بھی کچھ فوائد حاصل ہو جاتے۔ بے ایمانہ یہ نبی کے دین کے ساتھ کیا ہے، مسئلہ چھپا کر، کوئی مسئلہ چلچلا نہیں، ماحول بن گیا، اور خطیب اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ خطیب کہتے ہیں کہ اب تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، ابھی تم چھوٹے ہو، اصل یہ حکمت ہے، یہ مصلحت ہے، طریقہ ہی نہیں آتا مسئلہ بیان۔ اور ان کو پوچھو گدھے کے بچے حضرت صالح کو ذرا دیکھو، ان کو حکمت نہیں آتی تھی، طریقہ نہیں، کہتے نہیں اخلاق، وہ بعد میں تمہیں سمجھ، ابھی تو تم جذباتی ہو نا، جب پورے بے ایمان ہو جاؤ گے نا پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ حکمت کس چیز کا نام ہے۔ اور مسئلہ چھپانا یہ حکمت نہیں، مسئلہ چھپانے کو حکمت سے تعبیر کرنا یہ ضد کا اور کفر ہے۔ نئی حکمت لکھ لیے، ان اعبدوا اللہ فاذا ہم فریقان یختصمون، 2 جماعتیں یختصمون، مولوی کو کہتے ہیں نا میں بڑا حق بیان کرتا ہوں، اپنے طالب علموں میں بیٹھ کے اپنے قصے میں نے یوں قلعے فتح کی اور میں نے یوں قلعے فتح، تو ہم کہتے ہیں صرف ایک چیز دیکھ لیا کرو، مخالفین سے ذرا پوچھ لیا کرو۔ بعض ائمہ کا یہ بھی قول ہے اگر حق دیکھنا ہے کہ اصل حق کیا ہے تو حق کے دشمنوں کے تیروں کا نشان دیکھ لیا کرو، جو اہل باطل ہیں حق کے مقابل ان کے تیروں کا نشان دیکھو گے تمہیں حق معلوم ہو جائے گا کہ ان کا نشان کہاں ہے۔ اور آج کیا ہے، چل کیا رہا ہے کہ ہر بندہ میری تعریف کرے، یہ محبوب کل بننے کے چکر میں، اور یہی فلسفہ عبادت الادیان کا، اور یہی آج کل جو ہم آہنگی اور فلاں فلاں کہ سارے لوگ کہیں ماشاءاللہ جی میرے آپ اچھے ہیں، بریلوی، اہل حدیث اور یہ سارے، اور یہ چند ایک قسم کے لوفر نکلے ہیں
ان کی شکلیں بھی شریعت کے مطابق نہیں. یہ دیکھیں ان کی شکلیں، جو اس وحدت ادیان کے دائی ہے وہ ایک غیر مقلدوں کا داڑھی منڈا ہے. دیکھیں ٹیلی نار والا کھمبا. فریقان یختصمون، لوگ شیخ القرآن کا نام لیتے ہیں. میں کہتا ہوں خدا کے لیے شیخ کی تقریر سن لو. سید عنایت اللہ شاہ صاحب کا نام لیتے ہیں لوگ، ہم کہتے ہیں کوئی تقریر بھی سنو. میرے ساتھ جہاں گاڑی میں مولوی بیٹھے، ہم پنی گھیب جا رہے تھے، 3-4 بڑے مولوی تھے، وہ بہت بک بک فرمایا کرتے تھے کہ بڑا تشدد ہے. توبہ توبہ، بہت تشدد کرنا. تشدد نہیں کرنا چاہیے، تحقیق بڑی ہے لیکن تشدد بہت ہے. لیکن وہی مودودی والا. خیر میں نے بھی سیاست کی، میں نے کہا بچوں لگتے، انہوں نے جانا تھا، میں نے کہا جانا ہے آپ آ جائیں، آپ کی جگہ ہے. میں ویسے اپنی گاڑی میں کسی کو نہیں بٹھاتا، مولویوں کو بٹھا لی. اور میں نے کہا کہ بٹھا، مجھے پتا تھا کیوں. راستے پہ میں نے سید عنایت اللہ شاہ صاحب کی تقریر لگا دی. میں نے کہا گپ نہیں لگا. اب نہ باہر بھاگ سکتے تھے، گاڑی چل رہی تھی 120 کی سپیڈ. میں نے کہا بالکل جب تک تقریر نہیں ختم ہوگی. سنو، جب پنڈی گھیب کے قریب پہنچے تو تینوں مولوی کہتے ہیں خدا کی قسم عنایت اللہ شاہ تو آپ سے 10 حصے زیادہ سخت. ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ عنایت اللہ شاہ اتنا سخت ہو، 10 حصے زیادہ سخت ہے. پتہ نہیں جی ہمیں سکھاتے ہیں نرمی، اور کہتے کہ ہم شیخ القرآن کے شاگرد ہیں. تو کیا میں کہتا ہوں عبداللہ ابن ابی نبی پاک کا شاگرد ہے، اور بھی ایک طبقہ نبی پاک کے شاگرد ہے. یہ کون سی سند ہے؟ شیخ کے شاگرد ہے، فلاں کے شاگرد ہے. مسئلے کہ تم چور ہو، مسئلے بدعتیوں کے ساتھ تمہارا جوڑ ہے. مسئلے کہ تم چور ہو، جماعت کے مشر کے تم دشمن ہو، تم شیخ القرآن کے شاگرد ہو تب بھی لعنت سے نہیں بچ سکتے، عنایت اللہ شاہ کے مرید ہو تب بھی لعنت سے نہیں بچ سکتے. وہ پیچھے بابے کو غصہ ہے. ہاں بھائی مسئلہ یہی ہے. آپ کہتے ہیں جی میں پنج پیری ہوں، پنج پیری کہنے سے لعنت سے بچے گا جب تک مسئلہ نہیں مانتا. کوئی حجت نہیں. پنج پیری ہوں، اشاعتی ہوں، شیخ القرآن کا شاگرد ہوں، عنایت اللہ شاہ کا مرید ہوں، اور اجتماعوں میں جاتا ہوں. اگر مسئلے کا غدار ہے تو کٹر لانتی اور بے ایمان ہے. اس لیے اب تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جماعتوں کا موسم بھی نہیں ہے. یہ اب وہ موسم آ گیا ہے. حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ جب جماعت ملے ہی نہیں تو پھر کیا کہوں؟ فرمایا عض علی الشجرہ، درخت کو چک لگا اور وہاں مر جا. سب کو فاتزل تلک الفرق کلھا، سب ٹولوں کو چھوڑ دے. جب سارے بیمار ہیں تو سب سے جدا ہو جائے. یہ مسلم کی حدیث سے، فاتزل تلک الفرق کلھا، سب کو چھوڑ، فرقوں کو چھوڑ دے. عض علی الشجرہ، تنہا ہو جا. تو یہ دور ہی نہیں جماعتوں کا. جب جماعتیں چلیں گی تو پھر اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو. تو یہ دور ہے بالکل وہی فاتزل تلک الفرق کلھا، سب کو دفع کر اور مسئلہ توحید کو بیان کرو. ہاں کون سی تمہاری شرعی جماعتیں بن گئی بھائی؟ منزل من اللہ. سمجھ گئے میری بات؟ ہاں میرے بزرگ فرماتی ہے، فلانا فرماتا ہے، فلانا. اس چکر سے تم نکلو گی نہیں حتی تدخل النار. ہاں بھائی اعبد اللہ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی.
فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، نتیجہ دعوت یوں دی پیغمبر نے، پس دو جماعتیں یختصمون، جھگڑنے لگی دین کے بارے میں، فَيَقُولُ كُلُّ فَرِيقٍ الْحَقُّ مَعِيَ، ہر جماعت دعویٰ کرنے لگی میں حق پہ ہوں۔ قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت صالح کی درخواست اور نصیحت، کیونکہ انہوں نے کہا ائتنا بما تعدنا، لا وہ عذاب جو تو وعدہ دیتا ہے ہمیں، ان کنت من المرسلین، انہوں نے مطالبہ کیا عذاب لا، فرمایا لما تستعجلون، کیوں جلدی مچاتے ہو، بالسیئۃ قبل الحسنہ، ساتھ سیئہ کے ہیں عذاب کے ساتھ، حسنہ سے پہلے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں معافیاں مانگتے شرک سے استغفار کیوں نہیں کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں کیوں نہیں مانگتے؟ نیچے لکھا ہے، اوپر لکھا ہوگا من الشرک، اور نیچے لکھا ہے بجائے استعجال کے، جلدی مچانے کی بجائے معافیاں کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، جواب ہاں، لعلکم، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قال یا قوم، فرمایا عذاب نہ مانگو، شرک چھوڑ دو، توحید پہ آ جاؤ۔ قالوا طیرنا بکا، حماقت قوم، کہنے لگے ہم بدفعلی لیتے ہیں تیری وجہ سے، کہنے لگے صالح جب سے تو نے توحید والی تقریریں شروع کی ہیں نحوست پڑ گئی ہے، ہمارے حضرات کی گستاخیاں کرتا ہے۔ اوپر لکھا ہے لِأَنَّهُمْ كَاهَتُوا عِنْدَ مَبْعَثِهِمْ لِتَكْذِيبِهِمْ نَسَبُوا إِلَى مَجِيِّهِ، انہوں نے تکذیب کی، امتحان شروع ہوا، قحط پڑ گیا، تو اب قحط کے اندر انہوں نے حضرت صالح پہ تہمت لگائی۔ اب بھی کہتے ہیں جب سے یہ وہابی آئے، مماتی آئے، بارشیں رک گئی، ہم جب ابتدان بنہار گئے تو وہاں قدرتی طور پہ کاٹ سالی تھی، اور کئی 2-3 سال غالباً بارش نہیں آ رہی تھی، تو جتنے ارد گرد کے مشرک تھے وہ کہتے جب سے یہ مولوی آیا ہے نا بارشیں رک گئی ہیں، یہ گستاخیاں کرتا ہے نا بزرگوں کی اور اکابر کو نہیں نہ مانتا تو بارشیں رک گئی۔ تو یہ عام طور پہ مشرکوں میں یہی ہوتا ہے، حضرت موسیٰ کو بھی یہی کہا، حضرت صالح کو بھی، اور بھی انبیاء کو یہی کہا اطیرنا بکا، کہ جب سے یہ مذہب نکلا اسی دن سے اختلاف اور فتنے پڑ گئے۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہاں، یہ پرانی عادتیں آ رہی ہیں، وَبِمَن مَّعَكَ، اور جو تیرے ساتھ ہیں، صرف داعی حق پہ غصہ نہیں آتا، ساتھ والوں پہ بھی آتا۔ جب آپ کہتے ہیں نا بے شک، ادھر ہوتا ہے تڑک، کئی جو ہوتے ہیں نا پرکٹ، تو ان کا ہوتا ہے تڑک تڑک، ان کو بہت غصہ کہتے ہیں، دو چیزوں پہ بہت ان کو چڑ لگتی ہے۔ ہم نے بھی پھر اہتمام شروع کیا، جس سے مشرک جلتا ہو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک یہ لفظ جی سے بڑے چڑھتے، یہ کون سا درس کا طریقہ؟ ہم کہتے ہیں جی جی، پتہ لگا جی بھی تھوڑا ٹیکا لگتا ہے، اور ٹیکا بھی یہ وہ ہے جو وہ ڈاکٹر، سمجھتے ہو نا ٹیکا؟ ہاں، ڈاکٹر کا کمرے والا ٹیکا، یہ جی والا ٹیکا ایسے لگتا ہے مشرک کو۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا غصہ آتا ہے بے شک ہے، تم ادھر بے شک ہوتا ہے، ادھر مشرک کا تڑک ہوتا ہے، پھر کہتا ہے یہ کون ہے جی بے شک، تو اس کو کہو بھئی یہ کہہ رہے ہیں، تجھے کیوں تکلیف ہوئی؟ ہاں بھئی دیکھو، ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا یہ کون سا طریقہ ہے؟
چلو تو حضرت صالح نہیں ساتھ باب مم ماں کا ایک تو تے جوا جڑے تیرے نال دین نا اے بھی کم کرنا حضرت صالح بھی اور اس کے شاگرد بھی بے مم ماں کا قال طائرکم عند اللہ، فرمایا تمہاری بدبختی، تمہاری قسمت کے فیصلے اللہ کے آئیں، یعنی قضاؤہ بقدرہ۔ اس پر میں بات کر چکا ہوں لمبی کہ تطیر لا ادوا بلا تجرا، یاد ہے ٹھیک نہیں تو تب بھی ٹھیک، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ہو قوم تفتنون، فتنے میں ڈالے ہوئے، مفتون قوم ہو، مشرک مفتون ہوتا ہے، یہ دعوتیں چلتی رہیں